یہ کتاب جو ہے نا تقریباً 6 پیج کی ہے. اس کو لکھنے والے شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ ابھی زندہ ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں. بہت کتابوں کے مصنف ہیں. مسجد نبوی وغیرہ میں ان کے دروس چلتے رہتے ہیں. یہ کتاب بولے تو صرف ایسے ہی سمجھیں، اس میں سے 1-2 پوائنٹ ہم لوگ پڑھیں گے. اس کے اندر سورۃ النصر جو ہے، سورۃ النصر 110ویں سورۃ النصر، اس کے اندر کیا کیا فائدے ہیں، تقریباً 40 فائدے بیان کیے. تقریباً 40 فائدے بیان کیے. سورۃ النصر ہم لوگ پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یہ لوگ یہ صورتیں ہم لوگ بچپن سے پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، بوڑھے جوان سب پڑھتے ہیں. لیکن اس صورت کے اندر انہوں نے تقریباً 40 فوائد ذکر کیے. 40 فوائد ذکر کیے. ان فوائدوں کو آج ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن 1-2 باتیں ہم لوگ سنتے ہیں. اور اس صورت کے بارے میں 1-2 حدیث بھی ہے. ان حدیثوں کو ہم لوگ ابھی چھوڑ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم لوگ ان کو سنیں گے. اشارتاً صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ جو سورہ ہے مکمل آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے سب سے آخر میں یہی سورہ نازل ہوئی. اس کے بارے میں مسلم کی حدیث بھی ہے، ہم لوگ انشاءاللہ سنیں گے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اور مومنوں کو بشارت دی گئی ہے کہ فتح جو مکہ ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پھر وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اللہ تعالیٰ اس مکے کو فتح کیا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. ایک اس کی تاریخ ہے، انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی. 1-2 اہم نقطے جو اس کتاب سے ہم لوگ سنیں گے. دیکھیے 40 میں سے کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں. پہلا فائدہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں، اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے. ایک بار پہلی فرصت میں اس سورت کا ترجمہ پڑھ لیجیے، بالکل پڑھیے، تبھی پوری باتیں سمجھ میں آئے گی فوائد، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. النصر 1. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, అల్లాహ్ సహాయం అందినప్పుడు, విజయం వరించినప్పుడు. 2. ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా అల్లాహ్ ధర్మంలోకి వచ్చి చేరడాన్ని నువ్వు చూసినప్పుడు. 3. నీవు నీ ప్రభు స్తోత్రంతో సహా ఆయన పవిత్రతను కొనియాడుతూ ఉండు. మన్నింపుకై ఆయన్ని ప్రార్థించు. నిస్సందేహముగా ఆయన మహా గొప్పగా పశ్చాత్తాపాన్ని ఆమోదించేవాడు. دیکھیے 3 آیتیں ہیں اس صورت میں. 3 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور لوگوں کو اللہ کے دین میں جماعت جوک در جوک دیکھو کہ داخل ہو رہے، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگے. اپنے رب کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ. بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اس صورت میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو اور اللہ کے دین میں لوگوں کو جوک در جوک، جماعت در جماعت بالکل داخل ہوں گے. 3 باتیں: اللہ کی مدد اور فتح اور مسلمان ہونا، لوگوں کا دین میں داخل ہونا. گاؤں مسلمان ہو گئے، گاؤں مسلمان ہو گئے. یہ تینوں بات جب آپ دیکھیں گے تو آپ 3 کام کیجیے. کیا؟ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کیجیے اور استغفار کیجیے. اپنے رب سے استغفار کیجیے اور اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو یہ بات ہے اس کے اندر. اب ہم لوگ سنتے ہیں، ذہن میں بات رکھیے.
اس میں مدد اور فتح اور لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا یہ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے فائدے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اپنے اولیاء اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، مومن لوگ سب اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی مومن ہیں سب اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اولیاء کی مدد کرتا ہے، کبھی تلوار کے ذریعے سے، کبھی نیزے کے ذریعے سے، کبھی حجت دلیل کے ذریعے سے، کبھی زبانی بیان کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کبھی تلوار کے ذریعے سے، تلوار نیزے کے ذریعے سے جیسے جہاد وغیرہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی دلائل سے، حجت دلائل سے، اور کبھی کبھی زبان سے، بیان سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ یہ سب مدد ہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ پورے جمع کر دیتا ہے، کبھی کسی کو ایک مدد دے دیا تلوار کے ذریعے سے، کبھی کسی کو دلیل کے ذریعے سے مدد دیا، جیسے آج کل جہاد تو نہیں ہو رہے ہیں، یا جہاد نہیں ہو رہے ہیں نا، دلیل سے کسی کافر کو مسلمان بنا دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کبھی کبھی ایک چیزیں کسی کو اللہ تعالیٰ ایک چیزوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، کبھی کبھی یہ پورے مدد کے جتنے بھی ذریعے ہیں سب کو جمع کر دیتا ہے، کہتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جمع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ رب العالمین نے حجت کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے بھی کیا، اور بیان کے ذریعے سے بھی کیا، تلوار کے ذریعے سے کیا، نیزے کے ذریعے سے کیا، جہاد بھی کیے، قرآن بھی نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی کیا۔ تو اس طریقے سے یہ مکمل مدد ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب کسی عام چیز کا ذکر ہو تو پھر خاص چیز کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ابھی سمجھ میں آئی؟ اس صورت پر غور کیجئے۔ پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، انہوں نے کیا کہا؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب عام چیز کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ ساتھ خاص چیز کا ذکر کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے۔ سورہ میں کیا ہے؟ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے۔ اللہ کی مدد یہ اور فتح دونوں مدد ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فتح مکہ فتح ہوا، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب اللہ کی مدد آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی مدد میں فتح مکہ خود داخل ہے، اسی وجہ سے مدد عام ہے، کسی قسم کی مدد عام ہے، کوئی بھی مدد اللہ تعالیٰ جس چیز کو مدد سمجھتا ہے مدد کرے گا۔ اور خاص مدد فتح مکہ، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی عام چیز کو ذکر کرنے کے بعد خاص چیز کو ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اور فتح مکہ عظیم فتح ہے، اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی یہ نعمت تھی، اسی وجہ سے یہ بات یہاں ذکر کیا گیا، اس کا میں خلاصہ بیان کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے یہ مومنوں پر آ کر ہی رہے گی، مومنوں پر آ کر کے ہی رہے گی۔ گرچہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اذا جو ہے، اذا جاء نصر اللہ، اذا جو حرف ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، فیوچر کے لیے آتا ہے، اور اس میں گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، لیکن قیامت تک کے تمام مومن داخل ہیں، اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کرے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیے سورہ الروم جو ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 40 پر 7 پڑھی، بات سمجھ میں آ جائے۔ سورہ روم 30ویں سورہ ہے، 30 نمبر کی سورہ غالباً ہے، دیکھیے سورہ روم
سورہ ہود 40 پر 7ویں آیت دیکھیے. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మేము నీకు పూర్వం కూడా ప్రవక్తలను వారి జనుల వద్దకు పంపాము. వారు వారి వద్దకు నిదర్శనాలను తీసుకుని వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత మేము అపరాధులకు ప్రతీకారం చేశాము. ఎందుకంటే విశ్వాసులకు సహాయపడటం మా బాధ్యత. लास्ट में बात है कि नहीं? क्या कहा अल्लाह ताला ने? वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमारे ऊपर ये हक है कि मोमिनों की मदद करें. मोमिनों की मदद करना अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी लिया है. तो मोमिन उसी वक्त थे या अभी भी हैं? क़यामत तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेंगे. जिस दिन मोमिन एक बंदा भी मोमिन रहेगा क़यामत नहीं आएगी. याद रखिए, जब मोमिन ख़त्म हो जाएंगे तो क़यामत आएगी. तो अल्लाह ताला की मदद क़यामत तक मोमिनों के ऊपर रहेगी, मोमिनों के ऊपर रहेगी. ये बात हमको यकीन कर लेना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों. अभी देखने में लगता है कि हम पर गैर मुस्लिम गालिब आ गए, ये हो गया वो हो गया, होते रहेगा ये सब. लेकिन अल्लाह की मदद हमारे ऊपर हमेशा रहेगी जब तक हम मोमिन रहेंगे. तो हम जब तक मोमिन रहेंगे अल्लाह ताला की मदद आती रहेगी. और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान के अंदर, सूरह आल इमरान जो 3 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 120 पर 6 में कहा है, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम. आयत का एक टुकड़ा है, आगे आयत है, एक मरतबा पढ़िए पूरी आयत को. 120 पर 6. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. అల్లాహ్ మీ కొరకు దీనిని శుభవార్తగాను ఇంకా మీ మనోనిబ్బరం కోసం జరిగే ఏర్పాటుగాను చేశాడు. యథార్థానికి అసలు సహాయం మాత్రం అల్లాహ్ తరపు నుంచి లభించేదే. ఆయన సర్వాధిక్యుడు, వివేచనాపరుడు. देखिए, असल जो मदद है अल्लाह ही की तरफ से आती है, वही असल मदद है. आदमी इधर उधर मदद करे वो अलग बात है, लेकिन असल मदद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ से आती है, जो गालिब और हिकमत वाला है, गालिब और हिकमत वाला है. और अल्लाह ताला ने ये वादा कर चुका है कि मोमिनों की हम मदद करेंगे और आती रहेगी, आती रहेगी. सूरह आल इमरान की और एक आयत देखिए, 160वीं आयत पढ़िए. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. అల్లాహే గనక మీకు తోడ్పాటు నందిస్తే ఇక మిమ్మల్ని ఎవరూ జయించలేరు. ఒకవేళ ఆయనే గనక మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టేస్తే తర్వాత మీకు సహాయపడగలవాడెవడు? కాబట్టి విశ్వసించిన వారు సదా అల్లాహ్నే నమ్ముకోవాలి. बात सुना रही है? क्या बात है. इन आयतों को पढ़ करके हमको खुश होना चाहिए कि हम मोमिन हैं. अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुम्हारी मदद करे तो फिर तुमको कौन हरा सकता है, तुम्हारे ऊपर कौन गालिब आ सकता है. और अगर अल्लाह ताला तुमको जलील कर दे तो अल्लाह के जलील करने के बाद तुम्हारी मदद कौन कर सकता है. इसी वजह से याद रखिए, जिसको अल्लाह ताला जलील कर दे उसको कोई अब कोई मदद नहीं कर सकता है कि इज्जत दे दे. अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी मदद कर दे उसको कोई भी आदमी उसको हरा नहीं सकता और बेइज्जत नहीं कर सकता. ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है. तो ये हमको ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह की मदद मोमिनों के ऊपर हमेशा रहेगी और हमेशा अल्लाह ताला मदद करता रहेगा. और जब अल्लाह ताला की मदद आएगी तो कोई भी उसको बेइज्जत नहीं कर सकता है, बेइज्जत नहीं कर सकता है. और इसकी बहुत सारी और तफसीर है. चौथी बात देखिए, ये है कि नस्र जो है, नस्र मदद, नस्र जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में से एक सिफत है. अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में से एक सिफत है. इसी वजह से कुरान मजीद में कई जगह पर है और हम लोग सुनते रहते हैं ना, नेअमल मौला व नेअमन नसीर, नेअमल मौला व नेअमन नसीर, कि अल्लाह ताला बेहतरीन मौला है
اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا قال اللہم انت عضدی و نصیری بکا احول و بکا اصول و بکا اقاتل۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کرتے یا جنگ کرتے تو کہتے تھے اللہم انت عضدی، اے اللہ تعالیٰ تو میرا بازو ہے، اے اللہ تعالیٰ تو میرا بازو ہے، و نصیری، اے اللہ تعالیٰ تو میرا نصیری ہے، یعنی تو میرا مدد کرنے والا ہے، تو میرا مدد کرنے والا ہے، بکا احولو، اے اللہ تعالیٰ میں تیری مدد ہی سے پھرتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، تیری مدد سے چلتا پھرتا ہوں، و بکا اصولو، اور تیری مدد کے ذریعے سے میں حملہ کرتا ہوں، وَبِكَ أَقُولُ اُقَاتِلُ، اور تیری ہی مدد کے ذریعے سے میں قتال کرتا ہوں، لڑائی کرتا ہوں۔ اب سوچیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا؟ نصیری۔ تو نصیر اللہ تعالیٰ کا ایک صفتی نام ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو نصیر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مدد کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کے اندر جو صفت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ خالی نام کا ہے، ایسا نہیں، انسان میں اور اللہ رب العالمین یہ فرق ہے۔ اگر کسی کا نام عالم رکھ دیا جائے، عالم، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ عالم ہوگا، پکا جاہل بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ رہی ہے، علی با بھی نہیں جانتا ہے لیکن عالم نام ہوتا ہے، عالم نام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین بھی عالم ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں اس کے اندر جو معنی ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کی ذات میں ہے، ہم کو یہ ایمان ہے اور یقین۔ اللہ تعالیٰ نصیر ہے، مدد کرنے والا، تو اللہ رب العالمین یقیناً مدد کرتا ہے۔ اگر کسی کا نام نصیر رکھ دیا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مدد کرے، ہو سکتا ہے کہ وہی محتاج ہے مدد کا، وہی محتاج ہے مدد کا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ان من نصر اللہ نصرہ اللہ، کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے مدد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، کیا بتائے لوگوں کو کہ تجارت کرنا ایسے ایسے بناؤ گے، یہ کرو گے، یا دین سکھائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا۔ جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا، اس کی مدد کرے گا، یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو قائم کیا، جو بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے مدد کیا، اور یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ سورہ محمد دیکھیے، سورہ محمد میں 7ویں آیت ہی میں آپ پڑھیں گے تو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ سورہ محمد کتنا ہے؟ 40 پر 7ویں سورہ ہے کیا ہے؟ اس کی 7 نمبر آیت دیکھیے، బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. విశ్వసించిన ఓ ప్రజల్లారా, మీరు గనుక అల్లాహకు సహాయం చేస్తే ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు, మీ పాదాలను నిలకడగా ఇస్తాడు. देखिए बात समझ में आई। ये अल्लाह ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो क्या होगा? यंसुरकुम, तुमको भी अल्लाह ताला मदद करेगा, तुम्हारी भी अल्लाह ताला मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को अल्लाह ताला जमा दे, तुम्हारे कदमों को अल्लाह ताला जमा देगा, साबित कदमी देगा। अच्छा, अल्लाह ताला की मदद और साबित कदम, इसका क्या मतलब है? आप जब देखेंगे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर किया है, कहते हैं हाज़ा अम्रुम मिन्हु तआला लिल मुमिनीन, कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनों के लिए हुक्म है
کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو. کیسے مدد کرو گے؟ بالقیام بدین ہی، اللہ کے دین کو قائم کر کے، اللہ کے دین کو قائم کر کے اللہ کی مدد کرو. وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کر کے اللہ کی مدد کرو. اور کہتے ہیں والقصد بذلک وجہ اللہ، اور تم جو جہاد کرو گے اور ایک اللہ کے دین کی طرف دعوت دے کر کے، اللہ کے دین کو قائم کر کے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے کر کے اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کر کے، اور یہ جو تم جہاد کرو گے اور جو اتنی محنت کرو گے یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیروں کو جما کر رکھ دے گا. تمہارے پیروں کو جمانے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ صبر دے گا. تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ صبر دے گا اور تم کو دین میں اطمینان دے گا. تم کو دین میں اطمینان دے گا، ثابت قدمی دے گا. اگر تمہارے جسم کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو صبر کر پاؤ گے، اللہ تعالیٰ یہ تم کو دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ پیر جمانے کا مطلب ہے کہ پیر مضبوط ہو جائے. پیر مضبوط ہونے کا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دین کی خوشی محسوس ہوگی اور دین میں اطمینان نصیب ہوگا. اور پھر مصیبتیں آئے گی، کوئی ہم پر برا بھلا بولے یا مار بھی دے تو ہم دین کو چھوڑیں گے نہیں، دین کو چھوڑیں گے نہیں. تو بہت سارے لوگ کیا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم نہیں کرتا، اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. اور کہتے ہیں فَهَذَا وَعْدٌ مِّن كَرِيمٍ صَادِقِ الْوَعْدِ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وعدہ کو پورا کرنے والا سچا ہے اس کی طرف سے وعدہ ہے. تمہارے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا اور مدد بھی کرے گا. اگر تم اپنے بات کے ذریعے سے، اپنے کام کے ذریعے سے اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو تم کو اللہ رب العالمین مدد کرے گا اور ثابت قدمی کے ذریعے تمہارے لیے کھولے گا. ثابت قدمی کے ذریعے تمہارے لیے کھولے گا، یہ بات ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے، اللہ کی مدد جیسے بندوں کی مدد کر دیتے ہیں بندے پیسے کے ذریعے سے وغیرہ، لیکن اللہ جب مدد کرے گا یہی مکمل مدد ہے. اللہ جب مدد کرے گا تو یہی مکمل مدد ہے اور یہی کامیابی ہے. اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی. کیوں بولے تو اللہ رب العالمین سب سے بہترین مددگار ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر یہ کہا ہے بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 پر 9 نمبر کی یہ آیت ہے. 40 پر 9 اور 140 پر 9 اور 50 دونوں پڑھیے تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 149 ఓ విశ్వాసులారా, మీరు గనక అవిశ్వాసుల మాట విన్నారంటే వారు మిమ్మల్ని మీ కాలి మడమలతోనే తిరోముఖుల్ని చేస్తారు, అంటే ధర్మభ్రష్టుల్ని చేస్తారు. అప్పుడు నష్టపోయేది మీరే. 150 వాస్తవానికి అల్లాహే మీ రక్షకుడు, ఆయనే అత్యుత్తమ సహాయకుడును. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ہے اس کے اندر. تو ہم کو یہ سب باتوں پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کی جب مدد کرے، مومنوں کی مدد کرے، تو مومنوں کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو وہ دیکھے، اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کرے. اللہ رب العالمین جیسے مدد کرے اپنی عبادت میں اور بڑھ جانا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کیا اور کچھ بھی اپنی صفاتی نام ذکر نہیں کیا. اذا جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کے اور بہت سارے صفاتی نام ہیں.
لیکن وہ سب ذکر نہیں کیا، صرف ایسے بھی کہہ دیتا اذا جاء نصر، جب مدد آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کیا، اپنا نام ذکر کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پھر آگے یہ کہا فسبح بحمدہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو دیکھے کہ ہم کتنا عبادت کر رہے ہیں، کتنا عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے تو اپنی عبادت میں بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے، بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات اس میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ فتح مکہ جو ہوا یہ بہت بڑا فتح ہے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر بہت بڑا فتح ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کیے، کئی غزوات کیے، بدر ہوا، احد، اور پھر اسی طریقے سے خندق وغیرہ، بہت سارے موتا کی جنگ ہوئی، بہت سارے جنگیں ہوئی، لیکن کسی بھی جنگ کے بعد، غزوہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کیجیے، حمد کیجیے، استغفار کیجیے، ایسا نہیں کہا۔ فتح مکہ کے بعد ہی کہا کہ مکہ فتح ہو جائے تو آپ ایسے ایسے کریں، آپ ایسے ایسے کریں۔ اسی وجہ سے مکہ کا فتح ہونا یہ اسلام میں عظیم فتح ہے، اسلام میں عظیم فتح ہے، یہ بات ہے۔ اور یہاں ایک بات اور ہے کہ جب کچھ لوگوں کا، جب عام لوگوں کا ذکر ہو تو پھر خاص لوگوں کا بھی ذکر کرنا جائز ہے، جسے اس سے پہلے بھی ایک بات آئی تھی، ان ذکر بعض افراد العام میں لا ينفی عمومہ، کہ کچھ خاص لوگوں کا ذکر کرنا عام لوگوں کے ذکر کرنے کے منافی نہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، جب مدد آ جائے اور فتح آ جائے، اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھنے لگے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ناسا ہے نا، ناس، اس میں ناس کا مطلب لوگ ہے، لوگ، اس میں کسی لوگوں کا ذکر ہے، نام ذکر ہے نہیں ہے نا، یہ عام ہے کہ جب لوگوں کو آپ دیکھیں، آپ جب دیکھیں گے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ جو آیت، یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد یمن والے آئے اور یہ اہل یمن کا ذکر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بات ملتی ہے، اس تفسیر میں اہل یمن کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب وہ لوگ آئے، جیسے کہ صحیحہ کے اندر ایک روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ لما جاء اہل الیمن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اقبل اہل الیمن، جب یمن کے لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن کے لوگ آئے ہیں، ہم ارق قلوبا منکم، وہ لوگ تم سے زیادہ نرم دل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ تم سے زیادہ نرم دل ہیں، اور کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ، یہ یمن والے پہلے وہ لوگ ہیں جو مصافحہ کا رواج یہ کی عام کی، مصافحہ کا رواج یہ عام کی۔ اور اسی طریقے سے ایک صحیحہ کی اور ایک حدیث ہے 1775 کے اندر ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اہل الیمن ارق قلوبا والین افئدہ وانجہ طاعتا، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ یمن والے دل کے بہت نرم ہیں، دل کے بہت نرم ہیں اور اطاعت میں کامیابی پانے والے ہیں، اطاعت میں کامیابی پانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیحہ ہی کی ایک روایت ہے 1964 کے اندر، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان اہل الیمن قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابعث معنا رجلا یعلمنا السنہ والاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ
ایسے آدمی کو بھیجیے جو ہم کو سنت اور اسلام سکھائے، جو ہم کو سنت اور اسلام سکھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا امین ھذہ الامہ، یہ اس امت کے امانت دار آدمی، یہ اس امت کے امانت دار آدمی ہے۔ تو یاد رکھیے اہل یمن جو آئے تھے، اس سورت کی تفسیر میں بہت ساری ایسی روایت ملتی ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو اہل یمن آئے، تو اسی وجہ سے ناس کا جو ذکر ہے لوگ کا، اس میں اہل یمن کا بھی اشارہ ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب عام لوگوں کا ذکر ہو اس کے بعد خاص لوگوں کا ذکر ہو تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ناس سے مراد یہ اہل یمن کو بھی لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے، گاؤں گاؤں بستی بستی مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور کئی فائدے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں اہل یمن کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اہل یمن کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ان کے دل جو ہے نرم ہے، ان کے دل نرم ہے۔ بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الایمان یمان والفقہ یمان والحکمت یمانیۃ اتاکم اہل الیمن فهم ارق افئدۃ والین قلوبا والکفر قبل المشرق والفقر والخیلاء فی اہل الخیل والابل والفدادین اہل الوبر والسکینۃ فی اہل الغنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان اصل میں یمن میں ہے، ایمان یمن میں ہے، فقہ یمن میں ہے، حکمت یمن کی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ ایمان یمن میں ہے، فقہ یمن میں ہے، حکمت یمن میں ہے، اور کہا اتاکم اہل الیمن، تمہارے پاس یمن والے لوگ آئے، اتاکم اہل الیمن، یمن والے لوگ آئے ہیں، یہ لوگ دل کے بہت نرم ہیں، اور کفر جو ہے، کفر یہ مشرق کی جانب سے آئے گا، کفر مشرق کی جانب سے آئے گا۔ اور فخر کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ فخر ہوتا ہے گھوڑے اور اونٹ والوں میں، دیکھیے گھوڑے اور اونٹ والوں میں فخر ہوتا ہے، اور دیہاتی لوگوں میں فخر ہوتا ہے، دیکھیے دیہاتی لوگوں میں فخر ہوتا ہے، اونٹ گھوڑے اور دیہاتی لوگوں میں فخر ہوتا ہے۔ اور سکینت عاجزی بکری والوں میں ہوتا ہے، عاجزی سکینت بکری والوں میں ہوتا ہے۔ اور بخاری کی بھی حدیث یہ ہے کہ یمن والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہت دل کے بہت نرم ہے، یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں اہل یمن کی بھی فضیلت ہے۔ اس صورت میں اتنی عجیب عجیب باتیں ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں اس صورت کو پڑھتے ہیں، لیکن اس صورت کے اندر اتنی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اور یہ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کا دین میں داخل ہونا، لوگوں کا دین میں داخل ہونا دو طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے زبردستی دین میں داخل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کس کو دین سمجھا دے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے بہت سارے مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے، قریش کے لوگ فتح مکہ کے بعد پورے کے پورے اسلام لائے، حوازن کا قبیلہ حنین کے بعد، جنگ حنین کے بعد پورا حوازن کا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے الزامی طور پر داخل کرتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو حاکم بنا دیتا ہے، مسلمانوں کو حاکم بنا دیتا ہے، اس طریقے سے بھی مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین چاہے تو کسی بھی طریقے سے اسلام میں داخل کر دیتا ہے، اسلام میں داخل کر دیتا ہے، یہ بات ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس دین کے صحیح ہونے اور کامل ہونے کی دلیل ہے یہ سورہ اس دین کے صحیح ہونے اور اس دین کے مکمل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِيهِ أَفْوَاجًا
کیونکہ اس دین میں لوگ فوج در فوج جوک در جوک جماعت پورے داخل ہو جائیں گے. دوسرے دین کے الٹا دوسرے دین میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی دو آدمی داخل ہوتا ہے, ایک آدمی دو آدمی داخل ہوئے. تو اس دین میں تو پورا گاؤں بھی داخل ہو جاتا ہے. اور آج بھی ہوتا ہے, کبھی اخبار میں سننے میں آتا ہے فلاں جگہ پر پورے پریوار 25 لوگ داخل ہو گئے اور فلاں جگہ پر پورا گاؤں اسلام قبول کر لیا. ایسے اخبار آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین صحیح ہے, یہ دین صحیح ہے اور مکمل دین ہے, مکمل دین ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات کہتے ہیں ان ترک الکفر والتحول الى الاسلام یسمى دخولا فی الدین. کہتے ہیں کہ کفر کو چھوڑ دینا اور کفر کو اسلام میں بدل دینا, اسی کا نام اسلام میں داخل ہونا ہے, اسی کا نام اسلام میں داخل ہونا ہے. اس میں جو کہا نا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کفر کو چھوڑ دینا, کفر کو چھوڑ دینا اور اپنے کفر کو اسلام میں بدل دینا, یہی اسلام میں داخل ہونا کا مطلب یہی ہے. جب کوئی بندہ کفر نہیں چھوڑتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی آدمی کافر ہے اور اپنا کفر نہیں چھوڑ رہا ہے, اپنا کفر نہیں چھوڑ رہا ہے اور اسلام کو اچھا سمجھتا ہے, اس کو مسلمان نہیں کہیں گے, اس کو مسلمان نہیں کہیں. بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کیا اگر اسلام کی تعریف کرنے لگا بہت سارے, ایسے بہت سارے ہندو ہیں کہ نہیں؟ ایک پرمود آچاریہ ہے نا, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ پرمود آچاریہ, آپ سنیں گے حضرت علی کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو ایسے کبھی کبھی ایسا لگا کہ مولوی سے اچھا بول رہا ہے, مولوی سے اچھا بول رہا ہے, لیکن ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا. کتنوں اسلام کی تعریف کوئی کرے لیکن کفر کا انکار جب تک نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں, اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے, اسلام کے باؤنڈری سے باہر ہی ہے, وہ اسلام کے باؤنڈری سے باہر ہی ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہی ہے کہ پہلے کفر کا انکار کرے, اس کے بعد اسلام میں داخل ہو. اسی وجہ سے کلمہ اسلام جو ہے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, یہی ہے لا الہ, اس میں انکار ہے, تمام باطل معبودان کا انکار ہے اور اس کے بعد اللہ کا اقرار ہے, اللہ کا اقرار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کا یہی مطلب ہے. اگر کوئی آدمی کفر نہیں چھوڑتا ہے, دل میں کفر چھپا کر کے ہے اور پھر اسلام بول رہا ہے, نام لے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, وہ مسلمان نہیں ہوتا, وہ منافق ہے, وہ منافق ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہے. اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم بات اور سنیں گے, بہت کچھ اور باتیں ہیں, بہت بہترین باتیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور دین اسلام کو حقیقت میں جو اصلی دین ہے اس کو پڑھنے, سمجھنے, سیکھنے, قبول کرنے, اسی کے مطابق زندگی پار کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جاہلیت کی ہر باتوں سے بچا کر رکھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, اتباع التابعین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.